اس کے بعد سوال ہے، ہمارے بنگلہ دیش میں عوام الناس سلوک اور تصوف کے تعلق سے افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ اس صورتحال میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت میں بیعت کی کیا حقیقت ہے۔ سنو بھائی، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ افراد کے معنی ہے زیادتی، آگے بڑھنا، اور تفرید کے معنی پیچھے رہ جانا، کوتاہی کرنا۔ سلوک کے تعلق سے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بیعت کا کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ ایک فرقہ ہے نجدیوں کا، اور انہی نجدیوں کے فرقے کا مودودی جو ہمارے یہاں ہے، یہ تصوف کو مانتے ہی نہیں۔ مودودی صاحب نے تو تصوف کو چنیا بیگم لکھا ہے۔ چنیا بیگم کہتے ہیں افیون کو، کہ یہ پیر صاحب مریدوں کو یہ افیون کھلا دیتے ہیں اور پاگل بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مودودی اور یہ نجدی، اور آج کل سعودیہ میں زیادہ تر سب نجدی ہیں، اور یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ بھی سب نجدی ہیں۔ یہ تصوف کو گھاس ہی نہیں ڈالتے، وہ کہتے کچھ نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا فرقہ ہے جو بدعتیوں کا ہے، جو بریلویوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ جس کو آخرت میں نجات چاہیے تو پیر چاہیے، بلکہ ان کے گدھے تو یہ کہتے ہیں کہ بولتے پیر، گونگے پیر سے بولتا پیر اچھا۔ گونگا پیر یعنی قرآن، اور بولتا پیر یعنی یہ پیر وہ اچھا۔ یہ دونوں فرقے افراط و تفریط میں ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے، سنو، قرآن سے اور حدیث، قرآن سے اور صحیح حدیث سے بیعت کا ثبوت ہے۔ سورہ ممتحنہ میں آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ۔ اس میں ذکر ہے کہ اگر عورتیں اگر آپ سے بیعت کرنے آئیں تو آپ ان شرائط پر، ان دفعات پر بیعت کر لیں۔ تو یہ بیعت کا قرآن میں ذکر آیا، اور جو حکم عورتوں کے لیے ہے وہی حکم مردوں کے لیے ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، نوعی احکام مرد اور عورت کے مشترک ہیں، اور صنفی احکام الگ ہیں۔ مرد کے داڑھی نکلتی ہے، عورت کے نہیں نکلتی ہے۔ عورت کو حیض آتا ہے، مرد کو نہیں آتا، اس کے احکام الگ ہیں۔ لیکن نوعی جو احکام ہیں وہ سب کے دو ہیں، مرد کو بھی نماز پڑھنی ہے، عورت کو بھی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سب کے احکام مشترک ہیں۔ تو اب یہ بیعت کا جو حکم ہے یہ صنفی نہیں ہے، یہ نوعی ہے۔ اور جب عورتوں کے تعلق سے بیعت کا ذکر قرآن میں آیا تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ اور بخاری شریف میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں، کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا آؤ بیعت کرو۔ یہ بیعت سلوک ہے، اور وہی دفعات جو سورہ ممتحنہ میں ہے انہی دفعات پر حضور نے مردوں کو بیعت کیا۔ تو قرآن سے بھی بیعت کا ثبوت ہے، اور حدیث سے اعلیٰ درجے کی پکی بخاری کی حدیث سے بھی بیعت کا ثبوت ہے۔ مگر اس کے ساتھ سنو میرے بھائیو، بیعت آخرت میں نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری ہوتی تو تمام مرد اور تمام عورتیں حضور سے بیعت ہوتے۔ حالانکہ تمام صحابہ حضور سے بیعت نہیں تھے، تمام صحابیات حضور سے بیعت نہیں تھے، خاص خاص صحابہ بیعت تھے، خاص خاص صحابیت بیعت تھی۔ اور جو عورتیں بیعت تھی ان کا جب تاریخ میں تذکرہ آتا ہے تو یہ جملہ آتا ہے، کانت من المبایعات، یہ خاتون بیعت کرنے والی خواتین میں سے ہے، اس سے ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا تھا۔ ایسے مردوں میں سے بھی بیعت کرنے والے خاص ہیں۔ اور یہ جو آج کل سلسلہ ہے کہ پیر صاحب نے مجاز بنایا، اب تو مجاز نہیں مجاز، یعنی حقیقت کا مقابل مجاز، ڈپلیکیٹ، یہ لفظ ہی غلط استعمال کرتے ہیں، مجاز بنایا۔ یہ جو سلسلہ ہے ہم نے آج تک کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ حضور نے کسی صحابی کو خلیفہ اور مجاز بنایا ہو۔ بیعت تو صحابہ تھے،
اور جن باتوں پر بیعت تھی صحابہ مضبوطی سے اس پر عمل کرتے تھے، لیکن حضور نے کسی صحابی کو اجازت دی ہو کہ تو آگے بیعت کرنا اور تو رہنمائی کرنا، اس کی کوئی حدیث ہم نے آج تک نہیں پڑھی۔ بس یہ جو سلسلہ ہے، پھر اس کا تعلق ارشاد مانے جس کے بعد دین کا پختہ علم ہے وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کرے گا، بیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بیعت الگ سلسلہ ہے، یہ تو ذاتی عمل کے لیے ہے۔ ہم نے پیر کے ساتھ جن باتوں کا معاہدہ کیا ہے ان باتوں پر مضبوطی سے ہم عمل کریں، اس مقصد سے بیعت ہے۔ اور لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے ارشاد، دینی رہنمائی کے لیے دین کا پختہ علم ضروری ہے۔ جس کے پاس دین کا پختہ علم ہے وہ رہنمائی کرے گا۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے دیوبندیت شروع ہوئی اور شروع میں کام چلا تو ہمارے یہاں مدرسوں میں نصاب میں در مختار پوری پڑھائی جاتی تھی، اور دارالافتاء اور فتویٰ کا کام کوئی نہیں بتاتا تھا۔ آج دارالافتاء بے شمار دارالافتاء ہیں اور کسی دارالافتاء کے طالب علموں کو پوری فقہ نہیں معلوم، اور پہلے اسی درس نظامی میں در مختار پوری پڑھاتے تھے۔ اب جس نے در مختار پوری پڑھ لی وہ تو مفتی ہے، وہ دینی رہنمائی کرے گا۔ اور یہ جو دارالافتاء سے مفتی نکل رہے ہیں جن کو پوری فقہ ہی نہیں جانتے، وہ کیا دینی رہنمائی کریں گے اور کیا فتویٰ دیں گے؟ تو اسی طرح سے میرے بھائیو سمجھو کہ بیعت ذاتی ضرورت کے لیے ہے۔ اپنے بات میرے اندر کی جو بیماریاں ہیں جس کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں تو وہ پیر کے ذریعے سے اس کی میں اصلاح کروں گا، اور کچھ اعمال پر عمل مضبوطی سے عمل کرنے کے لیے میں پیر کی رہنمائی کروں گا۔ اور لوگوں کی دینی رہنمائی کرنا اس کا تعلق تو پختہ علم کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ارشاد کا تعلق ہے، بیعت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں بیعت برحق ہے، لیکن خواص کی بیعت، عوام کی نہیں۔ یہ جو عوام کی بیعت ہے یہ تو بریلویت ہے، اور خواص کی جو بیعت ہے یہ دیوبندیت ہے۔ اور خواص کو بیعت کرو، اور بیعت کر کے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے مولوی منور کٹیہاری کو اور مفتی محمود گنگوہی کو 40 سال رگڑا ہے۔ لفظ رگڑا لکھا ہے کہ 40 سال رگڑا ہے، اس کے بعد ان کو اجازت دی۔ تو اب یہ ایسے خواصی کو بیعت ہوتے تھے، عوام کو بیعت نہیں کرتے تھے، اور عوام اگر بیعت ہوتے بھی تھے تو ان کی ذات تک ان کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ بہرحال بیعت برحق ہے، اور خواص کی بیعت دیوبندیت ہے، اور عوام کی بیعت یہ بریلویت ہے۔ ہمارے 4 اکابر ہیں، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا یعقوب صاحب اور حضرت تھانوی، یہ 4 ہمارے بڑے ہیں، دیوبندیت کے بڑے ہیں۔ ان میں سے مولانا حضرت نانوتوی اور حضرت مولانا یعقوب صاحب کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ بیعت تھے اور ان کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی مجاز نہیں۔ حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی خواص کو بیعت کرتے تھے اور ان کے خلفاء بھی ہیں۔ پھر ہمارے حضرت نانوتوی قدس سرہ کے شاگرد ہیں حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی، ان سے دہلی میں مدرسہ عبدالرب میں پڑھا ہے حضرت مولانا محمد نذیر صاحب پالنپوری نے۔ حضرت مولانا محمد نذیر صاحب کے مدرسے میں 4 سال پڑھا ہوں، پھر اس کے بعد میں مظاہر میں گیا ہوں۔ حضرت مولانا محمد نذیر صاحب بھی کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، کسی کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت قرآن و حدیث سے بیعت تو ثابت ہے، آپ کسی سے بیعت کیوں نہیں ہیں اور آپ کسی کو بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں مومنوں کو جاہل پیروں کی بیعت میں سے نکال کر لایا ہوں، میں مومنوں کو جاہل پیروں کی بیعت میں سے نکال کے لایا ہوں۔ اگر میں بیعت کرنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو بیعت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ ہدیہ لینے کے لیے۔ حضرت ہدیہ بھی نہیں لیتا تھے کسی کا۔ بعض بڈھے تھے وہ سردی میں میتھی باندھ کر لے جاتے تھے تو قبول کر لیتے تھے، استعمال کرتے تھے، باقی اس کے علاوہ کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ سب بیعتیں ہدیہ قبول کرنے کے لیے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ہیں۔
اور حضرت نانوتوی اور مولانا یعقوب صاحب یہ دونوں بیعت بالکل نہیں کرتے تھے، بس یہ خواص کی بیعت برحق ہے، اور جس کو بھی بیعت کرو اس سے ہدیہ نہیں لینا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہدیہ اگر کسی کو دینا ہے تو پہلے درخواست دینی پڑتی تھی اور اجازت لینی پڑتی تھی، جتنی اجازت دے اتنا ہی ہدیہ لا سکتے ہو، بغیر اجازت کے ہدیہ کوئی لاتا تھا تو حضرت رد کر دیتے تھے، کیونکہ ایک طرح ہم خواص کو بیعت کر رہے ہیں۔ اب وہ جو خاص آدمی ہے جب بھی آتا ہے پیر کے صاحب تو 1000-2000 روپے کا ہدیہ لے کر آتا ہے، تو پھر تو چند مرتبہ ہدیہ قبول کرنے کے بعد پھر خلیفہ بنانا ہی پڑے گا، نہیں بنائیں گے کہاں جائیں گے، جت مار کے بنانا پڑے گا۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ جو افراد و تفریط ہے، بنگلہ دیش میں بہت افراد و تفریط ہے، پیر ہمیں سارے کے سارے پیر ہیں، ان کے یہاں رجسٹر ہیں، رجسٹروں میں مریدوں کے نام ہیں، اور ساتھ میں ایک جلسہ ہوتا ہے اور سارے مرید ہدیے لے کر آتے ہیں۔ یہ سب بریلویت ہے، یہ دیوبندیت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں ہندوستان میں رمضان میں اجتماعی اعتکاف شروع ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے لیے، بہترین کھانا کھانے کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہے، ان میں سے بھی زیادہ تر خانقاہوں میں یہی بریلیت آ گئی ہے، سب میں نہیں۔ ہمارے بعض اکابر کے یہاں تو ابھی بہت سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اکثر اب بعض کے یہاں تو بس ایک محض رسم ہو گئی ہے۔ یہ سب بیعت ہے اور یہ سب اعتکاف، بھئی اعتکاف ہے سال بھر رہتا ہے، رکھو، پیر صاحب مرید کو سال بھر اپنے پاس رکھیں، رگڑائی کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ رمضان آئے ہدیہ لے کر آئے، رمضان کے بعد خلافت لے کے چلے